غزہ کے حوالے سے امریکہ کے صدر ٹرمپ کا بیان ایٹم بم گرانے کے مترادف ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب غزہ والے اپنا علاقہ خالی کر دیں، آپ فارغ ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ بات کر رہا ہے مصر سے، جہاں ایک فوجی امر بیٹھا ہے جنرل سیسی، اور پھر اردن کے ساتھ کہ وہ پہلے بھی وہاں پر فلسطینی مہاجرین موجود ہیں، ان لوگوں کو وہاں مسالے۔ اتنی دیر میں ہم یہاں کیا کریں گے؟ اتنی دیر میں ہم اس علاقے کو ری بلڈ کریں گے، پہلے صفائی کریں گے پھر ری بلڈ کریں گے۔ بھی آپ ہیں کون؟ آپ ڈونر ایجنسی ہیں؟ یہ پوری دنیا کے لیے ایک قسم کی ڈیموگرافی چینج کرنے والی بات ہوگی، جس کی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ ٹرمپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو خالی جب کر دیں گے تو ہم یہاں ری بلڈ کریں گے۔ کب کریں گے، کیسے کریں گے، یہ نہیں بتایا، لیکن یہ اشارے ملے ہیں کہ وہ یہ چونکہ سمندر کے بعد سارا ایریا ہے، یہاں وہ تفریحی کوئی ریزارٹ بنانا چاہ رہے ہیں۔ غزہ کے حوالے سے امریکہ کے صدر ٹرمپ کا بیان ایٹم بم گرانے کے مترادف ہے۔ ایٹم بم کا مقصد کیا ہے؟ کہ نوع انسانی، یعنی کہ انسانوں کا وجود اس زمین سے ختم ہو جائے۔ یہی تباہی مچاتا ہے نا ایٹم بم بھی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آبادی کے لوگ، فلاں ملک کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل صفایا۔ ایک وہ تباہی ہے جو جنگ کے ذریعے ہوئی ہے، بہت ہولناک تباہی ہوئی ہے۔ کہنے کو تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ صرف 50,000 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ میں، لیکن جو یورپی ایجنسیاں ہیں، غیر جانبدار ادارے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں ملبہ صاف کرنے کے لیے غزہ کے ایریا کے اندر جو تباہی وہاں مچائی گئی، اس کے لیے 21 سال درکار ہیں۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، لیکن غزہ کے لوگوں کا عزم وہ آپ نے دیکھا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جب انہوں نے اسرائیلی فوج کی 4 خواتین اہلکاروں کو رہا کیا ہے تو کس جوش و جذبے میں تھے، ان کا مورائل کتنا بلند تھا، کس عزم کا مظاہرہ کیا انہوں نے، وہ آپ کو وہ کراؤڈ دیکھ کے نظر آ جاتا ہے۔ خیر، اصل موضوع کی جانب چلیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب غزہ والے اپنا علاقہ خالی کر دیں، آپ فارغ ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ بات کر رہا ہے مصر سے، جہاں ایک فوجی امر بیٹھا ہے جنرل سیسی، اور پھر اردن کے ساتھ کہ وہ پہلے بھی وہاں پر فلسطینی مہاجرین موجود ہیں، ان لوگوں کو وہاں مسالے۔ اتنی دیر میں ہم یہاں کیا کریں گے؟ اتنی دیر میں ہم اس علاقے کو ری بلڈ کریں گے، پہلے صفائی کریں گے پھر ری بلڈ کریں گے۔ بھی آپ ہیں کون؟ آپ ڈونر ایجنسی ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ آپ اس علاقے کو خالی کرانا چاہتے ہیں، وہی توسیع پسندانہ عزائم جس کے بارے میں جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور یہ لڑائی شروع ہوئی تو بہت سارے سیاح کاروں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ صرف جنگ کا نہیں ہے، یہ نسل کشی کا ہے اور اس میں رقبہ بھی جائے گا۔ یہ معاملہ اب اس طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جو بڑی پیچیدہ اور خطرناک صورتحال ہے، صرف عرب ممالک کے لیے نہیں، صرف اسرائیل اور فلسطین کے ہمسایوں کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک قسم کی ڈیموگرافی چینج کرنے والی بات ہوگی، جس کی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ ٹرمپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو خالی جب کر دیں گے تو ہم یہاں ری بلڈ کریں گے۔ کب کریں گے، کیسے کریں گے، یہ نہیں بتایا، لیکن یہ اشارے ملے ہیں کہ وہ یہ چونکہ سمندر کے بعد سارا ایریا ہے، یہاں وہ تفریحی کوئی ریزارٹ بنانا چاہ رہے ہیں، تفریحی مقام۔ لیکن قبضہ کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے امریکہ کا بھی ہوگا اور اسرائیل کا بھی ہوگا۔ ایک پہلو جو ہم بار بار ڈسکس کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، ظاہر ہے لڑائی کی نوعیت اور تھی۔ یہاں غزہ کے قریب سمندر میں 1.1 ٹریلین مکعب فٹ کے گیس کے ذخائر موجود ہیں، اور آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی معدنی دولت ہے۔ اس پر بھی نظر ہے امریکہ کی، اور یہ ذخائر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1999 میں دریافت ہوئے تھے، برطانیہ کی ایک کمپنی نے دریافت کیے تھے۔ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ ان ذخائر پر بھی نظر ہے عالمی طاقتوں کی، ظاہر ہے اسرائیل کی بھی نظر ہے، اس کے پیچھے امریکہ، اس کا بھی نظر ہے، یہ پورا جو بلاک ہے اس کی نظر ہے۔ وہ ان معدنی ذخائر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پوری کی پوری دولت اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں۔ کس کے دل میں؟ ظاہر ہے یہ یورپ کو جو گیس جاتی ہے، آپ نے دیکھا جب روس اور یوکرائن کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں جو بحران آیا ہے، یورپ کے اندر کتنے ریٹ بڑھ گئے، اور اس کے نتیجے میں جو پاور ٹیرف تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ایون برطانیہ کے اندر کہ لوگ بجلی کا بل دیتے ہوئے پریشان ہونے لگے تھے۔ تو یہ جو معدنی ذخائر ہیں ان پر ان کی پوری نظر ہے۔ یہ لڑائی کا ایک اور پہلو ہے، لیکن اگر اس طرح سے علاقہ ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا
اور یہ رعایت دینی شروع کر دی, یہ بات ماننی شروع کر دی, تو اس کا نتیجہ یہ کیا نکلے گا کہ سرحدیں پھیلتی جائیں گی اور پوری دنیا کا جو نقشہ ہے وہ بے ڈھنگا ہوتا چلا جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اردن کے جو سینسیبل گورنمنٹ ہے, ان کے جو حکام ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ امریکی منصوبہ قطعاً قبول نہیں, لیکن امریکہ اس کے لیے دباؤ ڈالے گا. اور ادھر سے حماس نے فوری طور پر ان کی سیاسی کمیٹی کے سربراہ نے سامنے آ کر کہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے, یہ اس طرح کی بات کرنا وہی ناقابل قبول ہے. یہ آپ نے سوچا کیسے کہ ہم نے اپنی سرزمین چھوڑیں گے؟ یہ بھی طے ہے کہ فلسطینی جو جس طرح سے وہ خاک اور خون کے اندر رہتے آئے ہیں, اتنی شہادتیں ان کی ہو چکی ہیں, ایک ایک دن کے اندر پورے پورے خاندان سے صرف ایک بندہ بچتا ہے, بعض پورے پورے خاندان صفحہ ایسے سے مٹ گئے. انہوں نے اپنی زمین نہیں چھوڑی, وہ آئندہ بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو امریکی عزائم ہیں اس خطے کے حوالے سے, وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ یہ محض لڑائی ہے, یہ محض جھگڑا ہے, یہ شاید کوئی تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, یہ کوئی مذاہب کی جنگ ہے, یہ بیکار بات ہے. یہ نسل کشی کی مہم ہے, اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی جائے گی, رقبہ بدلا جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بڑے انتشار کی جانب جا رہے ہیں. اگر میں یہی کہوں کہ ٹرمپ نے جنگ سے بھی بڑی, جو حماس اور اسرائیل کی جنگ تھی اس سے بھی بڑی جنگ اب چھیڑ دیا ہے, تو یہ بے جانا ہوگا. اس حوالے سے سب کو الرٹ ہونا ہوگا. میں توقع کرتا ہوں کہ مصری حکومت بھی بڑی جلد اس حوالے سے بیان دے گی. پھر پورا عرب بلاک سعودی عرب کی قیادت میں بڑی جلدی اس حوالے سے واضح لائحہ عمل دے گا کہ بس اینف از اینف.